بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج قرآن کریم کی جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں اس میں ایک اہم مضمون جزا اور سزا کا تصور ہے۔ اللہ جل جلالہ کی طرف سے اپنے بندوں سے دو تقاضے ہیں، ایک ایمان کا اور دوسرے عمل صالح کا، یعنی عقیدہ بھی ٹھیک ہو اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی عملی زندگی بھی ٹھیک ہو، وہ اچھے کام کرتا ہو اور برے کاموں سے بچتا ہو۔ آج کی آیات میں جگہ جگہ اللہ جل جلالہ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کا اصل اصول تو یہ ہے کہ جس طرح نیکی کا اجر اور ثواب مل کے رہتا ہے، اللہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، اسی طرح جو انسان کوئی غلطی کرے گا اس کا خمیازہ بھی اسے دنیا اور آخرت میں یا دونوں میں سے کسی ایک جگہ پر بھگتنا ہوگا۔ فرمایا کہ من یعمل سوءا یجز بہ، جو آدمی بھی کوئی برا کام کرے گا تو اس کی جزا اسے ملے گی۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اللہ اس کا خمیازہ اسے دینے پہ آ جائیں اور وہ یہ سمجھے کہ میں کسی تدبیر، کسی ہیلے، کسی سہارے کے ذریعے بچ جاؤں گا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما ومن یکسب اثما فانما یکسبہ علی نفسہ وکان اللہ علیما حکیما، کہ جو آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا خمیازہ اسے ہی بھگتنا ہوگا، اور اللہ کو ہر ایک کے کاموں کا پورا پورا پتہ ہے۔ ایک دوسرے سے ہم چھپا سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ اور ایک اور سنگین غلطی کا بیان کیا کہ کسی آدمی نے غلطی تو خود کی، لیکن خود غلطی کرنے کے بعد اس کی تہمت کسی اور شخص پر لگا دی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، اس کا گناہ تو عام گناہ کے مقابلے میں اور کہیں سنگین ہو جاتا ہے۔ خیر، یہ چند آیتیں میں نے مثال کے طور پر ذکر کی ہیں آج کی آیات میں سے، جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ برے عمل کا نتیجہ دنیا میں، آخرت میں، دونوں جگہ یا دونوں میں سے کسی ایک جگہ انسان کو بھگتنا پڑے گا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بچاؤ کے راستے بھی اللہ نے رکھے۔ مثلاً یہی جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں ابھی، ان میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ آدمی نے اپنی جان پر زیادتی کر لی، یعنی گناہ کا ارتکاب کر لیا، پھر اللہ سے اس نے معافی مانگ لی، تو وہ اللہ کو مغفرت کرنے والا، بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ اللہ کی ذات بہت مہربان ہے۔ کئی طریقے ہیں کہ انسان گناہ کرتا ہے لیکن اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے اس کا گناہ اسے نہیں بھگتنا پڑتا۔ کبھی تو محض اللہ اپنے فضل سے کسی کو معاف کر دے، اس کی مرضی۔ اللہ نے اعلان فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کو اللہ معاف کبھی بھی نہیں کریں گے۔ دو گناہوں کے بارے میں آج کی آیت میں کہا گیا، ایک شرک کے بارے میں کہ اللہ معاف نہیں کریں گے، اور دوسرے جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا۔
تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی اصل سزا، اللہ کا قانون اس کے بارے میں یہی ہے کہ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ اللہ کے قانون میں اس کا اصل جو اس کی سزا بنتی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیشہ دوزخ کے اندر رہے، اور اس پر اللہ کا غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو شرک اور ناحق قتل، اس کے بارے میں تو قرآن کے الفاظ بہت سخت ہیں، اس کی تشریح کا یہ موقع نہیں، لیکن اس کے علاوہ فرمایا کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس سے کم جو ہے گناہ اللہ اپنی مرضی سے، اپنی مشیت سے جس کو چاہیں بخشتے رہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 3 کھاتے ہوں گے، 3 جو حساب ہوگا اس کے 3 ہیڈز ہوں گے، 3 قسم کا حساب ہوگا۔ ایک تو ایمان کا، توحید کا، شرک کا، نبیوں اور رسولوں کو ماننے یا نہ ماننے کا، اس میں کوئی رعایت نہیں ہوگی، کوئی لچک نہیں ہے اس میں۔ دوسرا ہے بندوں کے حقوق کا یا اللہ کی مخلوق کے حقوق کا، وہ گناہ جن کا تعلق خلق خدا کے ساتھ ہے، فرمایا کہ اس میں بھی کوئی لچک نہیں ہوگی، بدلہ دینا پڑے گا۔ کیا صورتیں ہیں بدلہ دینے کی، وہ ایک الگ بات ہے، نیکیاں اپنی دینی پڑ جائیں، اس کے گناہ اس پر لاد دیا جائیں، کسی اور طریقے سے سزا بھگتنی پڑ جائے، دوزخ میں جانا پڑ جائے، لیکن چھوٹ نہیں ہے۔ دنیا میں معاف کرا لیا یا حق ادا کر دیا تو ٹھیک ہے، وگرنہ آخرت میں یہ ہیڈ ایسا ہے، یہ اکاؤنٹ ایسا ہے جس میں کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ تیسرا فرمایا، تیسرا اکاؤنٹ ہے بندوں کے اور اللہ کے حقوق کا، نماز میں کوتاہی ہو گئی، روزے میں ہو گئی، کسی اور چیز میں ہو گئی، تو فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ بے تحاشا بخشش کرے گا، بے تحاشا معافیاں ملیں گی، محض اپنے کرم سے، اپنے فضل سے بھی بہت سارے لوگوں کو معاف کر دے گا۔ ایک تو اللہ کے کرم سے معافی ملے گی۔ پہلی بات تو میں نے یہ کی کہ اصول یہ ہے کہ جو غلطی کی وہ بھگتنی ہوگی، لیکن اس میں کچھ ریلیکسیشنز ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ محض اپنے فضل سے معاف کر دے۔ دوسرا، جب یہ آیت نازل ہوئی مَن یعمل سوءا یجز بہ، کہ کوئی بھی گناہ کیا تو بھگتنا پڑے گا، صحابہ تو پریشان ہو گئے کہ اونچ نیچ تو ہو ہی جاتی ہے، گناہ کس سے نہیں ہوتا، تھوڑی بہت غلطی تو ہر ایک سے ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بات کچھ اور ہے۔ یجز بہ کی تشریح فرمائی آپ نے کہ کبھی تو آخرت میں پکڑ ہوتی ہے، اور کبھی انسان پر دنیا میں جو تکالیف آتی ہیں، کبھی تکلیف اللہ سے مانگنی نہیں چاہیے، ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے، لیکن انسان کو جو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا مختلف افکار اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایک کانٹا جو چبھتا ہے، تھوڑی سی بھی جو تکلیف ہوتی ہے، اس سے پتہ نہیں کتنے کتنے گناہ بندے کے معاف ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، سند اگرچہ اس کی اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن مجموعی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ بات ٹھیک ہے، واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوگی کہ ایسے بھی گناہ ہیں جو بظاہر بخشے جانے کا امکان نہیں ہوتا، لیکن انسان کے ذہن پہ اپنے بچوں کی جو فکر لاحق ہوتی ہے، ہم العیال، اپنے بچوں کی فکر، چھوٹے بچے ہیں ان کی فکر، تھوڑے سے اور بڑے ہو گئے اور طرح کی فکریں سوار ہو گئی، تھوڑے سے اور بڑے ہو گئے اور طرح کی فکریں سوار ہو گئیں، ان کی شادیاں ہو گئیں، فکریں اب بھی نہیں چھوٹ رہی، اب اور طرح کی فکریں سوار ہو گئیں۔ تو اپنی اولاد کی فکریں جو انسان پر سوار ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی سے پتہ نہیں کتنے گناہ بندے کے معاف ہو جائے۔ تیسری چیز جو رسول اللہ جو ان آیات کے اندر آج کے پارے کے اندر بیان کی گئی ہے وہ توبہ ہے، کہ آدمی اللہ سے معافی بھی مانگ لے اور واپس مڑنے کا فیصلہ کر لے۔ انشاءاللہ کسی دن پھر تفصیل سے توبہ کی جو شرائط ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور جو چوتھی چیز آج بیان ہوئی ہے وہ استغفار ہے، کہ اللہ سے یہ مانگتے رہو کہ اللہ پردہ رکھ لے۔
گناہ جو کیے ہیں وہ کہیں ریکارڈ میں آئے ہی نہیں، ڈیلیٹ ہو جائیں ریکارڈ سے، ختم ہو جائیں ریکارڈ سے، یہ مغفرت ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگنا، اس کا ذکر ابھی جو میں نے آیت پڑھی کہ اگر گناہ ہو گیا اللہ سے مغفرت طلب کرو گے، اللہ کو مغفرت دینے والا اور مہربان پاؤ گے۔ استغفار بہت بڑی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی استغفار کثرت سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نجات کا راستہ اس کے لیے پیدا فرماتے ہیں۔ اور ایک خاص قسم کا استغفار جو آج کی آیتوں میں آیا ہے، اور وہ بڑا مزیدار قسم کا استغفار، اور وہ یہ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ جب ان سے غلطی ہوئی، غلطی کے بعد اے نبی جی اگر یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ کے سامنے آ کر اللہ سے بھی معافی مانگتے، استغفار کرتے آپ کے سامنے آ کر، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی درخواست کرتے کہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے، تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر یہ ایسا کرتے تو پکی بات ہے کہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاتے، اللہ کو مہربان پاتے، اللہ ان کی طرف رخ کرنے والے بن جاتے۔ یہ بات علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف فرما تھے اس زمانے کے ساتھ خاص نہیں، اس وقت بھی یہی تھا، اپنے گھر میں استغفار کر لو وہ بھی استغفار ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے بھی استغفار کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی درخواست کرنا کہ یا رسول اللہ ہماری شفاعت کر دیجیے، ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے، جس طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تھا، جس وقت آپ قبر میں تشریف فرما ہیں اور قبر میں بھی آپ کو خاص قسم کی حیات اور زندگی حاصل ہے، تو اب بھی یہ آیت اب بھی لاگو ہوتی ہے، یہ آیت ختم نہیں ہوئی۔ اس لیے اللہ جل جلالہ موقع عطا فرمائیں روضہ اقدس پہ حاضری کا، تو علماء نے لکھا ہے جہاں صلاۃ و سلام پیش کرنا چاہیے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست بھی کرنی چاہیے کہ یا رسول اللہ ہم اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگ دیجیے، آپ بھی ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کروانی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کا سب سے بڑا جو طریقہ ہے وہ درود شریف کی کثرت ہے۔ آج چونکہ شب جمعہ ہے اس لیے یہ یاد دہانی کرانی ہے کہ آج کی رات اور کل کا جو دن ہے اس میں درود شریف کی بہت زیادہ کثرت کریں، اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔